السلام علیکم، میں ہوں رشاد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک ٹی وی 24۔ دوستو، پاکستان کے کچھ صحافی، پاکستان کا کچھ طبقہ اس فانی دنیا سے کوچ کر چکا ہے، یا پھر شاید انہوں نے سلیمانی ٹوپی پہن لی ہے، مجھے نظر نہیں آتے۔ اگر آپ کو نظر آئیں تو ان کو پاکستان کا رستہ ضرور دکھائیے گا۔ پاکستان کو اس طبقے کی بڑی ضرورت ہے۔ کہاں گئے پاکستان کے وہ فنکار جو پاکستان سے مہنگا ٹکٹ پکڑتے، ایون فیلڈ میں جا کر نواز شریف سے ملاقات کرتے اور وہاں پر یہ کہتے کہ باؤ جی، پاکستان کو آپ کی بڑی لوڑ ہے، پاکستان آ جائیں، پاکستان میں مہنگائی ہے، غریب کی زندگی مشکل ہو چکی ہے۔ یہ اداکار اگر آپ کو نظر آئیں تو ان کو پاکستان کا راستہ ضرور دکھائیے گا۔ کہاں گئے وہ شاہزیب خانزادہ جس کو پہلے ہی مہینے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناکام نظر آ گئی تھی؟ دن ہو یا رات ہو، ایل این جی کا شاہزیب خانزادہ کے ساتھ ہو، ہر وقت ایل این جی ایل این جی ایل این جی۔ کورونا میں عمران خان نے پالیسیاں بنائیں تو شاہزیب خانزادہ زو منی الفاظ میں دن رات تنقید کرتا رہا۔ ہر سال پاکستان کی معیشت کو پاکستان کی معیشت کے فیصلوں کو برا قرار دیتا رہا۔ سنا ہے کہ پاکستان کی معیشت ڈوب رہی ہے، گیس کا بحران ہے، ڈالر نے ڈار کو چت کر دیا ہے، مگر مجال کیا ہے کہ شاہزیب خانزادہ کہیں نظر آئے۔ کہاں گیا وہ شاہزیب خانزادہ جس کو ایل این جی، مہنگائی، معیشت، ڈالر شدید قرب میں رکھتے تھے اور وہ بیچارہ سو نہیں پاتا تھا؟ کہاں ہے وہ انصار عباسی جسے 2019 میں ہی اسحاق ڈار کی یاد آنے لگی تھی، جبکہ حکومت نے ابھی چند ماہ ہی لیے تھے؟ تڑپ رہے تھے کہ ڈار آئے گا تو ڈالر گرے گا، مگر اب ڈار بھی آ چکا، ڈالر وہیں کا وہیں ہے، مگر انصار عباسی صاحب کو وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہاں ہے وہ ملک صاحب جو عمران خان کو معیشت خراب ہونے پر گلے سے پکڑنے کی باتیں کیا کرتا تھا؟ پاکستان کی معیشت کو 4 چاند لگ چکے ہیں، لگتا ہے کہ ملک صاحب اس وقت نیپال چلے گئے ہیں۔ کہاں ہے وہ عاصمہ شیرازی جو پاکستان کو اسٹیبلشمنٹ سے آزاد کروانا چاہتی تھی، جو کالے بکرے ذبح کر کے بھی معیشت کے بچنے کو ناممکن قرار دیا کرتی تھی؟ اگر آپ کو یہ عاصمہ شیرازی نظر آئیں تو ان کو پاکستان کا رخ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں، اسے پاکستان کا رخ کرنا چاہیے۔ اس طرح فردن ایک بندے کا ذکر کریں گے تو شاید یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا، تو آئیں ذرا اجتماعی طور پر بات کرتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ تمام لوگ جو مہنگائی اور پیٹرول پرائس کو بم قرار دیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو عمران خان کی رائی کو پہاڑ بنا لیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو ایک تصویر کو لے کر ٹاک شوز کیا کرتے تھے، ٹرینڈ کیا کرتے تھے، عمران خان سے بیرونی دوروں کا حساب مانگا کرتے تھے؟ 8 ماہ کے دوران شہباز شریف نے درجن بھر دورے کیے، لشکر لیے، فوج لیے، لندن میں جا کے ڈیرے بسائے۔ کیا کسی صحافی نے، کیا کسی پاکستانی عوام کے دیوتا نے یہ پوچھنے کی ضرورت کی کہ یہ پیسہ پانی کی طرح کیوں بہایا جا رہا ہے؟ میرے ملک کا یہ سرمایہ جو غریبوں کے درد میں تڑپتا تھا، بلکتا تھا، آہ و زاری میں آسمان سر پر اٹھائے رکھتا تھا، یہ طبقہ کہیں گم ہو گیا ہے۔ غریب مر رہا ہے، افلاس کے پہرے ہیں، بھوک سے عوام مر رہی ہے، لیکن میرے ملک کے دلیر بہادر صحافی خود روزگار پر ہونے کے بعد خود روزگار پر لگ کر میرے ملک کے غریب لوگوں کو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو ولیوں کا لشکر ہے، ان کا ہر غلط فیصلہ، ہر ظلم، اور $73 فی بیرل والا پیٹرول 226 روپے میں آپ کو دینا، یہ سب سخت فیصلے ہیں جس کے بعد اچھے دن آئیں گے۔ لیکن عمران خان جو $110 فی بیرل والا پیٹرول آپ کو 130 روپے کا دے رہا تھا، وہ غلط فیصلہ تھا، وہ سخت فیصلہ نہ تھا، وہ اس کی مجبوری نہ تھی۔ کاش میرے دیش کو یہ صحافی پھر مل جائیں، لیکن سنا ہے کہ لمبے عرصے بعد میڈیا ہاؤسز کو لمبے اشتہارات اور صحافیوں کو بیرونی دوروں سے نوازا گیا، ان کی بے روزگاری ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ان کو مہنگائی نظر نہیں آتی۔ مریم نواز شریف بھی لندن چلی گئی ہیں، لہٰذا اب ان کو مہنگائی مقاوم مارچ کی ضرورت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا اپنا پورا خاندان برسر روزگار ہو چکا ہے، تو ان کو اب مہنگائی نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو یہ لوگ کہیں نظر آئیں تو ان کو پاکستان کا راستہ ضرور دکھائیے گا کہ ان کی لاڈلی پی ڈی ایم حکومت نے پاکستان کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور ان صحافیوں کے بغیر پاکستان سونا ویرانہ نظر آتا ہے۔